080011777 اور اس پروگرام کے اندر آپ کی طرف سے آنے والی فون کالز اور براہ راست پوچھے گئے سوالات کے جوابات معروف علمی شخصیت، ممتاز عالم دین، محقق، مدبر، اتحاد عالم اسلامی کے داعی حضرت مولانا محمد اسحاق حفظہ اللہ تعالی خطیب کریمیہ مسجد جال والے مرحمت فرماتے ہیں۔ مولانا کے ہاں ہر جمعۃ المبارک کے روز ایک علمی مجلس مذاکرہ کا انعقاد ہوتا ہے۔ اگر مولانا کے دیے ہوئے جواب سے آپ مطمئن نہ ہوں یا اپنے سوال کے سلسلہ میں مزید وضاحت درکار ہو، دلیل دیکھنا چاہتے ہوں، مولانا سے ملاقات کے خواہاں ہوں، مزید رہنمائی لینا چاہتے ہوں، تو ہر جمعۃ المبارک کے روز جامع مسجد کریمیہ جال ستیانہ روڈ پر علمی مجلس مذاکرہ کے اندر تشریف لائیے، تسلی کیجیے، تشفی کیجیے اور اپنا دین اور دنیا بہتر کیجیے۔ یاد رہے کہ ہمارا ٹول فری نمبر 080011777 ہے۔ یہ پروگرام گوجرا کے اندر میاں کیبلز پر، جڑاں والا میں مسٹر کیبل پر اور فیصل آباد کے اندر میڈیا کام، BCN، پاکستان کیبل، پاک کیبل اور دیگر بے شمار کیبلز پر ریلے کیا جاتا ہے۔ خود بھی دیکھیے، اپنی آراء سے بھی آگاہ کیجیے اور دین اسلام کے بارے میں کوئی سوال اور مسئلہ درپیش ہو تو ہمیں کال کیجیے۔ جی مولانا، ہمیں سب سے پہلا سوال موصول ہوا ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام۔ گلانی بول رہا ہوں جی، گلستان کالونی سے۔ جی مولانا صاحب سے ایک سوال پوچھنا تھا۔ جی فرمائیے بھائی، فرمائیے۔ اس طرح ہے کہ میں نے آپ کے کافی سارے پروگرام دیکھے ہیں، ماشاءاللہ۔ اس میں یہی لکھا ہے کہ تقدیر میں جو کچھ لکھا ہے وہی بندے نے کرنا ہے۔ جی جب بندہ دنیا میں آتا ہے اور دنیا سے چلا جاتا ہے تو بندے کا کیا کریکٹر ہوتا ہے اس میں سے؟ نہیں، آپ نے ہمارے کسی پروگرام کے اندر تقدیر کے حوالے سے سوال کا جواب سنا ہے؟ جی اگر سنا ہوتا تو یقیناً آپ کی تسلی ہو جاتی، پھر بھی مولانا آپ کے لیے جواب دے رہے ہیں، کیونکہ یہ سوال ہمارے پاس کوئی چوتھی پانچویں دفعہ آیا ہے کہ بندہ تقدیر کے ہاتھوں مجبور ہے، جو لکھا ہے وہی کرتا ہے۔ جی بالکل، بندہ تھوڑا بے اختیار سا آپ کو لگتا ہے۔ تو جی مولانا جواب دیجیے۔ میرے بھائی، میرے جو پروگرام آپ نے سنے ہیں، اگر سارے سنے ہوتے تو آپ کو پتہ چلتا کہ تقدیر کا یہ مفہوم بالکل غلط ہے کہ جو لکھا وہی بندے کو کرنا پڑتا۔ یہ کہنا چاہیے کہ بندے نے جو کرنا ہوتا وہی تقدیر میں لکھا۔ اس فکرے کو اٹھ کر پڑھنا چاہیے۔ بندہ آزاد ہے، اپنی مرضی سے جو کچھ کرنا چاہتا ہے کر سکتا ہے، کوئی اس پر جبر نہیں ہے، مگر اللہ کے علم کا یہ کمال ہے، اس کا علم اتنا اعلیٰ ہے کہ وہ اس کے کرنے سے پہلے جانتا ہے۔ صرف اس کو تقدیر کہتے ہیں کہ وہ اپنی کائنات کے بارے میں، اپنی سلطنت کے بارے میں پوری طرح واقف ہے کہ اس میں کیا ہوگا۔ کریں گے بندے خود، یہ نہیں کہ اس نے لکھ لیا کہ ان کو کرنا پڑے گا، یہ غلط معنی کرتے ہیں۔ جو یہ کریں گے، جیسے حکومت کو پتا ہوتا کہ ان کی ایجنسیاں بتاتی ہیں کہ سازش کر رہے ہیں لوگ، کر لوگ ہی رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کرتے ہیں شرارتیں، مگر حکومت باخبر رہتی ہے۔ اللہ اپنے اگر جہان کے بارے میں نہ جانے کہ کل کو کیا ہو جانا تو اس دنیا کو سنبھال سکتا، صرف جانتا ہے۔ کرتے بندے آپ ہیں۔ یہ آپ نے جو کہا نا کہ میری کسی بات سے یہ نتیجہ نکلتا کہ جو کچھ اللہ نے لکھ دیا وہی کرنا پڑتا، غلط بات۔ بندوں نے جو کرنا ہے وہی اللہ نے لکھا، وہ جانتا، اس کو لکھنے کا مطلب جانتا بس۔ جی بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔ ایک بھائی ہیں عدنان ڈی ٹیب کالونی سے، انہوں نے ہمیں سوال بھیجا ہے کہ میں پولٹری آڑت کا کام کرتا ہوں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، فتاوا آن لائن؟ جی بھائی، جی فتاوا آن لائن ہی ہے جی۔ یہ سوال ہے کہ عید مبارک کے لیے جو دعا دی جاتی ہے کہ تقبل اللہ منی و من کا، جی یہ ثابت ہے سنت سے؟ سنت سے ثابت ہونے کے کئی طریقے نا میرے بھائی۔ ایک تو ہے کہ صاف سیدھا یہ بیان ہو کہ رسول کریم علیہ السلام ایسا کرتے تھے۔ ایک یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے صحابہ کے بارے میں آئے کہ وہ آپس میں ملتے تھے، یہ کہتے تھے۔ تو صحابہ کرام کا تعامل اور دستور جو ہے نا، اس کے بارے میں ہم یہ نہیں فرض کر سکتے کہ انہوں نے اپنی طرف سے یہ چیزیں گاڑ لی ہیں، وہ حضور سے سیکھیں۔ اس لیے یہ بہت اچھی بات ہے اور ثابت ہے، کہنا چاہیے۔ جب بھی ایک دوسرے سے ملاقات ہو تو یہ کہنا چاہیے تقبل اللہ منا و منک۔ ذرا بلند آواز میں مجھے ایک دفعہ بتا دیں۔ کون سی بات؟ یہ دعا؟ یہ سارا مسئلہ ریپیٹ کر دیں ذرا۔ اور ریپیٹ تو کر دیا کہ صحابہ کرام کے بارے میں بالکل صحیح روایات ہیں کہ وہ آپس میں ملتے تھے تو یہ کلمہ آپس میں کہتے تھے۔ یعنی یہ سنت سے ثابت ہے، اس کا کوئی حوالہ مل سکتا ہے؟
آپ فرمائے نا، اس کا حوالہ پوچھنے کو ملتا ہاں حوالہ مل جائے گا، بالکل آپ حوالے اگر چاہتے ہیں نا تو دے دیں گے. اس کے لیے پھر آپ کو جیسے طاہر صاحب نے کہا نا آغاز میں کہ وہاں آنا چاہیے کتابیں صاحب، وہاں نا مسجد میں جمعہ کے روز وہاں بیٹھتا ہوں تو پھر آپ ساری کتابیں دیکھ لیں، حوالے دیکھ لیں انشاءاللہ، نا فوٹو اسٹیٹ بھی کرانا چاہے کرا لیں. یہ ساری لمبی چوڑی بات کا موقع تو وہاں، یہاں تو ہے نا مختصر سی بات کہہ دی دلیل مل جائے گی، آپ دیکھ بھی سکتے ہیں. ہاں. جمعہ کے دن جامع مسجد کریمیہ میں جمعہ کے بعد تشریف لائیے، جمعہ وہاں پڑھیے اور دلیل دیکھ لیجیے. بڑی خوشی ہوگی، یہاں ہیں آپ. بہت اچھی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عدنان صاحب نے ہمیں سوال بھیجا ہے کہ میں پولٹری آڑت کا کام کرتا ہوں. جی اچھا، السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. یہ شیخ الاسلام حضرت علامہ اسحاق صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جی الحمدللہ، تشریف فرمائیں بھائی. سر یہ نولٹی پول سے ہم پوچھ رہے ہیں مسئلہ. ہمارے ہاں ہے العزیز بروسٹ والے، جی بالکل ہیں جی. یہ افطاری کرواتے ہیں اور پر ہیڈ یہ 250 روپیہ لیتے ہیں. جی جی وہ یہ پھر ہمارا انہوں نے نام بھی لکھ لیا تھا. یہ 3 عمرے کے ٹکٹ ابھی نکالیں گے افطاری کے بعد 27ویں رات کو جی، قرآن اندازی کے ذریعے اندازی. تو پوچھنا یہ چاہتے ہیں ہم کہ یہ سلسلہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ قرآن حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ مسئلہ بتایا جائے. بہت اچھی بات ہے. مسلمان کو ہر معاملے میں اللہ اور رسول کی طرف رجوع کرنا چاہیے. بہت مبارک ہے آپ کا یہ ذوق کہ آپ نے یہ سوچا کہ اس بارے میں پوچھنا چاہیے. یہ طریقہ درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ اپنی طرف سے انعام دیتے ہیں. جو کمپنیاں بھی ایسا کرتی ہیں کہ ہم سے یہ چیزیں خریدو پھر جس کا انعام نکلے گا، یہ جوا نہیں ہے. نہ لوگوں کا مطالبہ ہے، نہ وہ کہتے ہیں اگر نہیں دیں گے تو نہیں خریدیں. وہ اپنے طور خریدتے ہیں. چلو ان کی بھی یہ اشتہار بازی ہو جاتی ہے، لوگ زیادہ خریدتے ہیں. تو اپنی کمائی میں سے وہ اپنی خوشی سے تبرک کرنا چاہیے نا. اپنی مرضی سے لوگوں کو کچھ انعام دیتے ہیں تو دیتے رہیں. وہ سارا بھی اگر لوگوں کو لوٹا دیں. یہ صرف ثواب کے لیے کرتے ہیں کیونکہ اللہ نے ہمارے کاروبار میں برکت ڈالی ہوئی ہے. تو ہم رمضان میں ثواب کی نیت سے صرف یہ عمرے کی ٹکٹیں نکالتے ہیں اور ہمارا کوئی لالچ نہیں. چلو اگر ایسا وہ کرتے تو ہونا بھی یہ چاہیے کہ ویسے اگر وہ انعام دیتے تو دنیا کا دھندا ہوتا. اگر وہ اس لیے دے رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں برکت دی ہے، ہم لوگوں کو رمضان شریف میں یہ اس کا ثواب حج کے برابر عمرہ پر بھیج رہے ہیں، تو اللہ ان کی یہ محنت قبول فرمائے. بہت اچھی بات ہے. جی وہ بھائی کہتے ہیں کہ میں آڑت کا کاروبار کرتا ہوں، مزاج کا کچھ تیکھا ہوں، بلا وجہ گھر جا کے کبھی والد سے کبھی بھائیوں سے لڑتا ہوں، تو مجھے بعد میں شرمندگی بھی ہوتی ہے. کوئی ایسا نسخہ یا وظیفہ بتا دیں کہ جس سے میں اس حرکت سے باز آ جاؤں. یہ احساس جو آپ نے پایا جاتا ہے یہ بھی غنیمت ہے. شکر ہے کہ آپ محسوس تو کرتے ہیں کہ آپ سے غلطی ہوتی ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی سر ایک سوال پوچھنا ہے. پوچھیں. سوال جو ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہے. وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو مدارس ہیں وہ عام طور پر سرمایہ دار کے سر پہ چلتے ہیں. جی جی. تو قبلہ مفتی صاحب کے ذہن میں کوئی ایسا پلان ہے کہ وہ اپنی مدد کے تحت جو ہے وہ چلیں یا اوقاف کے زیر اہتمام ہو جائے تاکہ جو فتویٰ ہے یا مدارس ہیں وہ سرمایہ دار کے اثر سے نکل جائیں؟ بہت اچھی بات ہے. انہوں نے فرمایا کہ یہ جو آج کل ملوں والے ہیں، انڈسٹری والے ہیں، انہوں نے دینی اداروں پہ ایک طرح سے قبضہ جمایا ہوا ہے. قبضہ. تو ایسا کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے کہ مدارس اپنے پاؤں پہ خود کھڑے ہو جائیں. اس کے لیے طریقہ تو میرے بھائی آپ لوگ جو ہے کاروبار سے منسلک اور دنیاوی معاملات کو سمجھتے ہیں، وہ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کس طرح فنڈز کلیکٹ کیے جائیں اور سرمایہ جمع ہو کے ان سرمایہ داروں کا ہولڈ ختم ہو جائے. ہے تو یہی بات کہ یہ بے علم لوگ ہوتے ہیں، دین کی واقعی جنہیں نہیں ہوتی، مگر اس وجہ سے کہ چندہ دیتے ہیں سارے مدرسے پر اپنا قبضہ رکھتے ہیں، اپنی مرضی کے شیخ الحدیث رکھتے ہیں، علماء کو دبا کر رکھتے ہیں. قیامت ہی آئی ہوئی. واقعی مدارس کے علماء کا احترام ہونا چاہیے، مگر اس کے لیے سرمایہ پھر کہاں سے لایا جائے؟ اس کے لیے تو کوئی مخیر حضرات اٹھیں جو ان جیسی ذہنیت نہ رکھتے ہوں. تو پیسہ اگر مل جائے تو مدارس کے لوگ خام خواہ ان کی غلامی میں کیوں رہیں گے؟ بیچارے وہ بھی مجبور ہیں، پیسے ملتے نہیں، مدارس بھی چلانے ہوتے ہیں. کوئی اسکیم آپ سب لوگ مل کر سوچیں، اللہ توفیق دے گا، آپ دانا لوگ ہیں، کوئی حل کریں کہ ان لوگوں کے چنگل سے نکل جائیں مدارس. ہے یہ بہت بڑا فتنہ کہ بے علم لوگ جو ہے نا دخل، اس کی بہت زیادہ بہت بے علم ہے اور دخل دیتے. جی بھائی. جی بہت شکریہ سر. جی بارک اللہ فیک. جیسے بھائی نے کہا کہ اگر اسے محکمہ اوقاف کے تسلط کے اندر دے دیا جائے تو یہ تو اور زیادہ خرابی والی بات. وہ تو بالکل ہی اپنی مرضی کا چلائیں گے نا. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی جی بھائی پوچھیے. جی میں نے کل بھی آپ کو ٹیلیفون کیا تھا، آپ نے کہا تھا کہ 4 بجے 15 منٹ سے مولانا صاحب سے بات ہوگی. جی کون بات کر رہے ہیں؟ دودھی صاحب.
ہاں جی، اچھا لودھی صاحب کا بیٹا، جاوید لودھی صاحب کے بیٹے بول رہے ہیں. یہ ہمارے ایک دوست ہیں، مطلب چوکی انچارج تھے تارکاباد میں، آج کل ٹریننگ کے لیے گئے ہوئے ہیں سہالہ، شاید ایس ایچ او بن جائیں یا کسی اور پوسٹ پہ آ جائیں. تو ان کے بیٹے نے کل سوال کیا تھا، تو میں نے یہی کہا تھا کہ مولانا کل 4:15 ہوں گے تو پھر آپ پوچھ لیجیے. بڑی خوشی ہوئی لودھی صاحب، پوچھیں آپ. جی بھائی پوچھیے. مولانا السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اگر ایک مسئلہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ تہجد کی اگر نماز صبح پڑھے تو کہتے ہیں کہ چھوڑنی چاہیے، اگر چھوڑو تو گناہ ملتا ہے، ایک مرتبہ پڑھ لو تو. یعنی تہجد کی نماز ایک دفعہ پڑھنے سے گویا کہ فرض ہو گئی ہے، اگر دوبارہ چھوڑی تو گناہ ہوگا. آپ کے ذہن میں یہ سوال ہے؟ یہی لودھی صاحب پوچھ رہے ہیں. لودھی صاحب ایسی باتیں جو ہے نا انہی کی وجہ سے لوگ تہجد کی طرف نہیں آتے کہ اگر ایک مرتبہ نصیب ہو گئی یا پڑھ لی تو پھنس جائیں گے، پھر اگر نہ پڑھی گناہ ہوگا. یہ باتیں بالکل جھوٹی ہیں. جس دن آپ جاگیں پڑھ لیں، جس دن نہ اٹھ سکیں نہ پڑھیں، کوئی گناہ نہیں. ایک نفل بات ہے، اگر توفیق ہو تو پڑھ لیں، بڑی اچھی بات ہے. اس کا اجر تو فرض نمازوں کے بعد سب سے زیادہ ہے نا. مگر اگر نہ پڑھیں، آپ جان بوجھ کر بھی نہ پڑھیں تو کوئی گناہ نہیں. یہ نہیں کہ ایک دن پڑھ لی تو پھر پڑھنی جو ہے گلے پڑ گئی. یہ بالکل جعلی بات. ایسی بات لوگوں نے بنائی کہ اگر کوئی عمرہ کر لے تو حج اس پر فرض ہو جاتا. کئی لوگ نے ان کو بیچاروں کو عمرہ نصیب ہوتا ہے، وہ اس خطرے سے نہیں کرتے کہ حج تو ہم کر نہیں سکتے. تو یہ ساری باتیں جہالت کی ہیں. جو چیز حاصل ہو رہی نا، جتنی ہو رہی جس وقت، وہ تو لے لیں، بعد میں اللہ توفیق دے گا ٹھیک ہے، ورنہ جو ملی ہے نیکی اس کو کم ضائع کریں. جی لودھی صاحب. اچھا میاں صاحب، میں نے ٹھیک ہے سر، موبائل سے آپ سے تو کچھ نہیں پڑے گا؟ نہیں، یہاں ایسی کوئی بات نہیں ہو سکتی. موبائل سے نہیں ہو سکتی؟ قطعی طور نہیں ہو سکتی. بہت شکریہ بھائی آپ کا کال کرنے کا. اچھا براہ راست دکھا رہے ہیں آپ کے؟ نہیں، یہ کل انشاءاللہ عصر کے بعد جب آپ دیکھیں گے نا پروگرام، اس کے اندر آپ کا سوال اور مولانا کی طرف سے دیا گیا جواب آپ سن سکیں گے. ٹھیک ہے، اوکے سر. جی انشاءاللہ. کام کہہ رہے تھے آپ کو؟ جی انشاءاللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ٹھیک ہے بھائی. جی وہ عدنان صاحب نے جو پوچھا ہے کہ میں طبیعت اور مزاج کا تھوڑا سخت ہوں، گھر پہ لڑتا رہتا ہوں. عدنان صاحب، آپ کے ذہن میں جو آیا کہ میرا یہ رویہ درست نہیں ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے، بہت اچھی بات ہے. جب آپ کو مرض کا احساس ہو گیا نا تو علاج بھی اللہ نصیب کر دے گا. تو اس کو غلطی نہیں سمجھتے انہوں نے، درست کیا کرنا اپنے آپ کو، اللہ توفیق دے گا. مگر اس کے لیے ایک بات تو یہ ہے کہ بعض اوقات آدمی بیمار ہوتا ہے یا پیدائشی طور پر ہی اس کا مزاج کچھ تلخ ہوتا ہے، تو اس سے بھی زیادہ گھبرانا نہیں چاہیے کہ مجھ سے ایسا ہو جاتا. بعض لوگوں کی طبیعت ہی ایسی ہوتی، جیسے زمینیں کچھ کل راٹھی ہیں، کچھ ریتلی ہیں. اسی طرح اللہ نے بندے مختلف طرح کے پیدا کیے. کچھ بندوں کی جبلت اور عادت ہی ایسی ہوتی ہے کہ وہ تیز ہوتے ہیں. وہ اتنا نہ گھبرائیں، باقی اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں. یا لطیفو، آپ نا 100 مرتبہ صبح شام پڑھا کریں درود شریف اول آخر. اللہ بھی نرم ہے، آپ کو بھی نرم کر دے گا. یا لطیفو. السلام علیکم. اسلام جی، ایک بات پوچھنی تھی. جی فرمائیے بھائی. ہمارے ہاں ادھر ایک عورت ہے نگت ہاشمی، یہ نا یونیورسٹی میں لیکچر دیتی ہے. سامنے ہی مرد بیٹھے ہوتے ہیں اور ساتھ ہی عورتیں بیٹھی ہوتی ہیں. عورتوں کے منہ ننگے ہوتے ہیں اور مرد بھی ساتھ ہی ہوتے ہیں، اور وہ نقاب کر کے نا بڑی دلکش بن کر بڑا فینسی سا برقع ڈال کے بڑی نرم ملائم آواز میں تقریر کر رہی ہوتی ہے. کیا قرآن حدیث میں اس کی اجازت ہے؟ ذرا بڑی سنجیدگی سے یہ ہمیں اس موقف میں مسئلہ چاہیے. یہاں بڑا مسئلہ بنا ہوا ہمارے یہاں. ہمارے کہتے ہیں کہ یہ بالکل حرام ہے. عورت جو ہے اس کو کوئی حق نہیں کہ اس طرح مردوں میں جا کے یہ واضح کلام کرے. شریعت ہماری کیا کہتی ہے، دین ہمارا. آج سے بتائیں جی. میں کیا کہوں گا مولانا اس کے بارے میں؟ ہاں، آپ نے نگت ہاشمی صاحبہ کے بارے میں پوچھا نا کہ انہوں نے خطاب کیا یونیورسٹی میں یا شاید تھا الائڈ اسپتال میں بھی، تو وہ دین کا بہت کام کریں. میرے بھائی، ایک اچھے کام میں روڑے نہیں اٹکانے چاہیے. اگر اس کی آدمی تحسین نہیں کر سکتا، شاباش نہیں دے سکتا، تو خواہ مخواہ کیوں ایسی چیزیں سوچے. اور نا بات روڑوں کی نہیں ہے، بات دین کی ہے کہ ہمارا دین کیا کہتا ہے. کام جتنا مرضی کریں لیکن ہم نے تو پہلے دین دیکھنا ہے. اور دین کی بات ہی کر رہا ہوں میں. یہاں جو بات میرے بھائی کرتا ہوں دین کی روشنی میں کرتا ہوں. میں جانتا ہوں کہ وہ کیسا کام کر رہی ہیں، کس طرح کر رہی. دین میں کہیں نہیں ہے کہ عورت کی آواز سننا حرام ہے، کوئی نہیں. یہ آپ پر مولا ابن حزم اور دوسری ساری فقہ کی کتاب میں دیکھیں، عورت کی آواز عورت نہیں ہے. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے پردے کے پیچھے بیٹھ جاتی تھی. مولانا وہ تو امہات المومنین ہیں، ان سے نکاح حرام ہے. پھر وہ اس طرح سامنے نہیں آتی تھی جس طرح یہ سامنے بن ٹھن کے آتی ہیں. یہ مسئلہ جو نہیں بن ٹھن کے آنے کی بات تو الگ ہوگی. میں نے نہیں دیکھا کہ وہ کس طرح آتی ہیں. بات تھوڑی احتیاط اگر کر لیں تو باقی دین کی تبلیغ تو وہ کر سکتی ہیں. امہات المومنین کے لیے نہیں تھا کہ وہ دین سکھائیں. بات بھی ان کی جو بچیاں مسلمان عورتیں ان کا کام نہیں کہ دین کا محاذ سنبھالیں.
آپ ایسا نہ کریں، مرد بھی چھوڑ دیں. مردوں کو کرتی ہوں خطاب جی. نہیں کوئی بات نہیں، مردوں کو بھی، مرد تو آج کل چاہے نا وہ ان سے 1000 درجہ زیادہ عالم، میں جانتا ہوں، اس کی کتابیں میں پڑھی ہیں، اور یہ علماء نے جو فتوے اس کے بارے میں دیے ہیں کہ نہیں جی وہ اجماع کی مخالف ہے. یہ تو شرارتی لوگ، اجماع کی کیا مخالف، ہم سارے اہل حدیث ان چیزوں کے قائل ہیں، وہ دلیل سے ثابت، وہ کوئی غلط بات نہیں کہتی، عالمہ فاضلہ. اور اس کی تبلیغ سے بڑے جو اونچے گرانے ہیں نا، جہاں ہم جا ہی نہیں سکتے تھے وہاں دین پہنچا، پردہ شروع ہو گیا، دیندار لوگ بن گئے. مخالفت نہ کرے، وہ پردے کے ساتھ آتے ہیں. اور یہ جو ہے نا عورتیں بیٹھی ہوتی، میں بھی چاہتا ہوں ٹھیک ہے وہ ڈاکٹر جو ہوتے ہیں مرد عورتیں، یعنی یہ طریقہ شریعت میں اس میں اجازت ہے نا جی؟ اجازت، بڑی مہربانی، اجازت ہے، دین پہنچانا چاہیے. جزاکم اللہ. ایک بھائی نے ہمیں سوال بھیجا ہے کہ قرآن کریم کی ایک آیت بھی ہے اور دعا بھی ہے کہ حسبی اللہ و نعم الوکیل، تو انہوں نے پوچھا ہے کہ واو درمیان کے اندر لازمی ہے یا اس کے بغیر بھی دعا کر سکتے ہیں؟ حسبی اللہ، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. جی ایک کال لے رہے. جی السلام علیکم. وعلیکم سر. جی بھائی سہیل بات کر رہا ہوں سر. جی سہیل صاحب کیسے ہیں آپ؟ مولانا سے ایک کوشچن پوچھنا تھا. جی پوچھیے. آج ہم نے ڈاکٹر نکت ہاشمی صاحبہ کا وہ لیکچر اٹینڈ کیا. جی جی. انہوں نے اپنے لیکچر کے آخر میں نا آج کی جو رات ہے 27، ہاں ہاں، وہ نا کچھ پروجیکٹ کیا کہ جی آج کی رات کافی امپورٹنٹ ہے اور اس کے کافی سارے حوالے ہیں، اور اس مطلب کافی لحاظ سے یہ نا اس کی مطلب اسی کو ہی انہوں نے لیلۃ القدر جو ہے نا وہ اپنی تقریر میں یا اسپیچ میں شمار کی ہے. اگر میں اس کی اس حوالے سے ویلیو کی کہ جی آپ اس رات میں اکٹھے ہونے کے لحاظ سے جو خواتین تھیں ان کو مطلب دعوت دی کہ جی آپ مطلب خود شریک کریں، یا انہوں نے پروگرام جو ارینج کیا اس کے حوالے سے. اب مجھے یہ پوچھنا تھا کہ آیا ان کی یہ بات صحیح ہے، ہم اپنی عورتوں کو وہاں پہ بھجوائیں یا نہ بھجوائیں؟ ایک تو بات یہ تھی. دوسری بات یہ تھی کہ اگر مطلب اس بات کا ثابت نہیں ہے پھر ہم کیا احتیاط کی جائے؟ جو پہلے سوال میں دوسرا سوال آ گیا تو مولانا جواب دے رہے ہیں آپ کے لیے. آپ کا سوال یہ ہے کہ کیا یہ طے شدہ بات ہے کہ 27ویں رات ہی شب قدر ہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ یہ رات ہی ہے، مگر کوئی اس بارے میں نا یقینی اور متعین نہیں فیصلہ. آخری 10 راتیں جو ہے نا ان میں طاق راتوں میں زیادہ احتمال ہے کہ وہ کوئی رات ہو، بدل کر آتی ہے. کسی سال 21ویں رات بھی ہوئی آپ کے زمانے میں، کبھی 23ویں. ان سب سے زیادہ جو ہے نا کہنا تو نہیں چاہیے یقینی وہ 23ویں بنتی، کیونکہ رسول کریم علیہ السلام سے جب ایک صحابی نے پوچھا نا کہ میں جنگل میں رہتا ہوں، میرے لیے مسجد نبی میں ہر روز آنا مشکل ہے، مجھے آپ ایک رات بتا دیں. رسول کریم علیہ السلام نے کہا کہ جب پھر 22واں روزہ ہونا، عصر کے بعد گھوڑے پر سوار ہو کر آ جایا کرو، باہر گھوڑا باندھو، مسجد میں داخل ہو اور فجر پڑھ کر نکل جایا کرو. پھر ساری زندگی وہ یہی کرتے تھے، 23ویں رات آتے تھے اور پھر چلے جاتے تھے. یہ آپ نے اس کو بالخصوص بات بتائی. باقی جو ہے نا ہے اسی طرح کہ طاق راتوں میں تلاش کرنا چاہیے. 27ویں بھی لوگ کہتے ہیں، مگر یہ کوئی نا فیصلہ نہیں اس بارے میں ہوا. باقی اجتماع وغیرہ جو ہے نا اگر عبادت کے لیے ہوں تو رسول کریم علیہ السلام نے جیسے ان دنوں میں راتوں میں اپنی ازواج مطہرات کو، اپنے کنبے کے لوگوں کو اکٹھا کیا، جگایا، انہیں عبادت کی ترغیب دی. ٹھیک ہے کوئی ایسی بری بات نہیں، وہاں کوئی بہتر غلط بات نہیں ہونی چاہیے. نوافل وغیرہ پڑھے جائیں، قرآن مجید پڑھا جائے. جامع اہلہ حضور کا بیان تھا کہ اپنے گھر والوں کو آپ اکٹھا کرتے تھے. اس حوالے سے یہ بات ٹھیک ہے کہ عورتوں کا اکٹھا ہونا کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ نہیں کوئی مسئلہ نہیں، مگر اپنے گھروں میں رہ کر تنہا بات کریں تو یہ سب زیادہ بہتر. یہ عورتوں کا اجتماع جو ہے نا اس سے کئی خرابیاں بھی جنم لیتی ہیں نا. اس زمانے میں ہی شروع ہو گئی تھی. اما عائشہ رضی اللہ عنہا اسی وقت کہا تھا کہ جو حرکتیں یہ کرنے لگی اگر حضور دیکھتے تو انہیں مسجدوں میں جانے سے روک دیتے. تو عبادت کے پردے میں کئی غلط کام بھی شروع ہو جاتے ہیں نا، تو احتیاط اچھی ہے. بہت شکریہ مولانا. جی مولانا. وہ دعا کے حوالے سے بات تھی کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، تو صاحب نے پوچھا کہ واؤ بھی اس کے اندر پڑھنی پڑے گی دعا کرتے وقت؟ دعا کے اندر پڑھنی پڑے گی، بالکل ایسے جملہ ہے نا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، قرآن مجید میں ایسے ہی، اور عبارت بھی اسی طرح. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فتاوی آن لائن جی. جی ایک سوال سی. جی جی. دو سکیاں بھੈਣਾਂ ایک باپ نال ایک بیٹے نال ਵਿਆਹੀ ہوئے تو جمع جائز ہے؟
2 حقیقی بہنیں، ان میں سے ایک باپ کے گھر میں ہے، دوسری جو ہے وہ بیٹے کے گھر میں. بڑی بہن جو ہے وہ بیٹے کے گھر ہے، چھوٹی بہن باپ کے گھر ہے. ہاں، آپ نے یہی سوال کیا. یہ جمع میرے بھائی جائز ہے، اس پر شریعت کو اعتراض نہیں. ایک ہی آدمی کے نکاح میں ایک وقت 2 بہنیں جو ہیں یہ حرام ہے. اچھا. ہاں، یہ جو باپ کے گھر، یہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن، حضرت حسین، تینوں کو امرؤ القیس کلبی کی 3 بیٹیاں تھیں. وہ حضرت عمر رضی اللہ کے زمانے میں مسلمان ہوا، باہر نکلا تو اس نے کہا میں تینوں کو ایک ایک دینا چاہتا ہوں. ایک بیٹی علی رضی اللہ کے گھر ہو گئی، 2 بیٹوں کے گھر میں ہو گئی. یہ رشتہ اس وقت بھی ہوا جو آپ نے پوچھا. علی کے گھر میں ایک بہن تھی رضی اللہ عنہ، 2 بیٹوں کے گھر میں تھی بہن. اچھا. ایک آدمی کے نکاح میں ایک وقت میں جائز نہیں. آپ 2 کا پوچھ رہے تھے، مولانا نے 3 کا بھی مسئلہ حل کر 3 کا بھی حل کر. بڑی مہربانی جی، شکریہ جی. جزاک اللہ. تو دعا کے بارے میں بھائی بات یہی ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل. قرآن میں ایسے ہی آیا، ایسے ہی پڑھنا، اور اس کے بغیر فکرہ بھی مکمل نہیں ہوتا. اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کار. اور بولیں گے تو بات بنے گی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ. پوچھنا تھا جی کہ یہ کہتے ہیں کہ رمضان کے آخری عشرے میں عمرے کا زیادہ ثواب ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں ذرا تھوڑا سا بتا دیں. رمضان المبارک کے آخری عشرے میں زیادہ ثواب ہوتا ہے، یہ نہیں بات ٹھیک. یہ جس نے بھی کہی اس نے اپنی طرف سے کہہ دی. پورے رمضان میں واقعی ٹھیک ہے کہ عمرے کا ثواب حج کے برابر ہے. ہاں، بہت فضیلت ہے عمرے کی، مگر یہ آخری عشرے کی بات تو کسی نے اپنی طرف سے کہی، یعنی سارے عمروں میں عشروں میں برابر ہے. جی. وعلیکم السلام. چند دن پہلے ایک سوال ہمیں موصول ہوا تھا کہ اخبارات. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. جی ساری یہ پوچھنا تھا کہ بغیر جوئے کے یہ تاش کھیلنا جائز ہے؟ یہ کمپیوٹر پر کچھ آیا ہے، تاش کھیلتے ہیں دوست بغیر کہہ لیں کہ جوئے کے اور بغیر کسی اور مطلب کے، صرف انجوائے کرنے کے لیے، یہ وقت کٹی کے لیے گیمیں کرتے رہتے ہیں. جی انجوائے، یہ کھیلتے ہیں روزہ رکھ کر، نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور ویسے شغل میلہ کرتے ہیں تاش کے ساتھ. کیا یہ جائز ہے؟ یہ تاش اور شطرنج اور چوپڑ یہ ساری کھیلیں جو نا، جوا نہ بھی ہو تو میرے بھائی پھر بھی نہ جائے. دین میں ان کی کوئی گنجائش نہیں. چوپڑ تو آپ کے زمانے میں ہی تھی، اس وقت آپ نے کہا کہ جو اس کے ساتھ کھیلتا وہ ایسے ہی جیسے خنزیر کے خون میں ہاتھ ڈبوتا ہے. ہاں جی کیا کہا؟ آپ نے فرمایا جو یہ چوپڑ کھیلتا ہے نا وہ ایسے ہے جیسے سور کے خون میں اپنا ہاتھ ڈبوتا ہے، اتنا ناپاک کام کرتا ہے. اور یہ شطرنج نہیں تھی عرب میں، یہ ایرانیوں سے آئی ہے. صحابہ نے جب فتح کیا تو سب نے یہی کہا کہ لا یلعب بالشطرنج الا خاطر، جو بھی شطرنج کھیلتا ہے وہ مجرم ہے، قصوروار ہے. کسی نے اس کو جائز نہیں کہا. اور یہ جو کہتے ہیں نا وقت گزارنے کے لیے تفریح ہے، یہ بذات خود جرم ہے. وقت گزارنے کی چیز نہیں ہے، وقت تو برتنے کی چیز ہے. ایک لمحہ قیمتی ہے. مسلمان کے پاس کب فضول وقت ہے جو گزارے؟ وقت تو اتنی تیزی سے گزر رہا ہے کہ ہم اس پر قابو پانا چاہے وہ ہمارے ہاتھ سے نہیں کر رہا. اس میں کوئی اچھا کام دین و دنیا کا کریں. وقت گزارنے کی چیز ہے. توبہ توبہ وہمان اللہ کو مورد ہو. مومن کبھی فضول چیزوں کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتا. یا دنیا کا کوئی اچھا کام کرے یا دین کا کرے. یہ ساری بیکار چیزیں. گلیوں محلوں میں بچے سارے برباد ہو رہے ہیں. جی بھائی ٹھیک ہے، السلام علیکم. بہت شکریہ. وعلیکم السلام. ایک بھائی نے ہمیں سوال بھیجا ہے کہ ہے تو تھوڑا سا ٹیڑھا سا مسئلہ، لیکن اس وقت کیونکہ پورے ملک کے اندر پوری دنیا کے اندر اس کا رواج ہو چکا ہے. کال لے لیتے ہیں پہلے. السلام علیکم. جی جڑا کفارہ دینا ہوئے روزے دا، جی جی جڑا کھانا وہ مدرسے کے بچوں دے سکنے؟ مدرسے جڑے بچے باہروں آئے ہوندے نے جڑے مدرسے میں ہر طرح کے بچے ہیں ان کو نہ دیں. اور ان کے پاس ہے بھی اتنا مائی، اگر آپ جائیں تو ان کی فریجیں گوشتوں سے بھری ہوئی ہیں. ان کے پاس کسی کی کمی نہیں. آپ کے محلے میں آپ کے رشتہ داروں میں جو مسکین یتیم بیوہ اور غریب ہیں نا، ان غریبوں کی خبر لیں. مدرسوں والے ماشاءاللہ پڑھ گئے ہیں، بہت موٹے تازے ہو گئے. یہ مسکین جو ہے ان کی خبر کوئی نہیں ہے. آپ ان کی طرف توجہ کریں، انشاءاللہ آپ کا کفارہ صحیح مصرف پر خرچ ہوگا. چلو جی ٹھیک ہے، مہربانی. جی بہت شکریہ. ایک چھوٹے بھائی نے سوال بھیجا ہے جی کہ آپ نے فرمایا تھا کہ اعتکاف جو ہے نا فجر کے وقت فجر مسجد کے اندر پڑھنی چاہیے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر 3 دن کا میں نے اعتکاف کرنا ہو تو پھر میرے لیے یہی تھا کہ میں 26 کی فجر کو جاؤں یا 26 کی شام کو مسجد کے اندر جاؤں. یہ تو آپ جب جی چاہے جا سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے وہ عشرہ کا اعتکاف نہیں نہ کیا. وہ بات تو تھی جو 10 دنوں کا پورا کرنا چاہیے. درمیان میں آپ جانا چاہتے ہیں شام کو چلے جائیں،
صبح کو چلے جائیں، آپ کی مرضی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ دیکھیں بھائی، میں نے نا یہ پوچھنا تھا، میرا بھائی ہے نا، اسے بلڈ پریشر ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے نا پوچھنا تھا، مولانا سے کہنا تھا کہ ان کے لیے ذرا دعا کر دیں اور مجھے بتا دیں کہ کوئی میں دعا پڑھ اللہ شفا دے آپ کو، بھائی کو تندرستی دے۔ ان کو کہا نا ڈاکٹر کے آپ نا روزانہ صبح شام 131 مرتبہ نا دیں ان کے لیے، یہ لکھ لیں، یا سلام ہو نا، یا سلام ہو 131 مرتبہ پڑھیں، اول آخر درود شریف پڑھیں، مرتبہ یا سلام ہو جی 131 مرتبہ، 131 مرتبہ اول آخر ایک ایک مرتبہ درود شریف، یہ صبح بھی پڑھنا شام بھی پڑھنا، پلائیں اللہ شفا دے گا، تندرستی دے گا اللہ۔ 131 مرتبہ، 131 مرتبہ۔ شکریہ، جزاکم اللہ۔ اچھا، یعنی جو 3 دن والا ہے وہ جب مرضی جا سکتا ہے؟ جب مرضی جا۔ جزاکم اللہ۔ تو ایک صاحب نے ہمیں ایک حدیث کے حوالے سے بات پوچھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم سارے کال لے لیں۔ جی جی۔ السلام علیکم۔ اگر تم سارے نیک ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ تم کو ختم کر کے ایک ایسی قوم کو لے آئیں گے جو گناہ بھی کریں اور اچھائیاں بھی کریں، کیا یہ روایت صحیح؟ یہ حدیث پاک بالکل صحیح ہے۔ رسول کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ اگر تم گناہ نہ کرتے اور معافی نہ مانگتے تو اللہ ایک ایسی مخلوق پیدا کرتا جو گناہ کرتی اور اللہ سے معافی مانگتی اور اللہ اسے بخشتا، مگر اس کا جو مفہوم لوگ نکال لیتے ہیں نا کہ پھر گناہ کر رہے تھے، یہ غلط۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی جی پوچھیں، حال پوچھنا سا اپنا مسئلہ سا مولانا صاحب سے، آپ پوچھ لو، یہ بھائی سن رہے ہیں مولانا، پوچھ لیں آپ۔ جی کتاب ایک ساتھی نے مینوں دتی ہے، انہوں نے لکھا جی کہ یہ جڑا رفع جدین دا مسئلہ نا جی الگ بڑی واضح حدیث آتی ہے کہ یہ اللہ دے نبی نے منع کیتا، مثلا لکھا کہ حضرت جابر بن سمرہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس نماز پڑھنے کی حالت میں تشریف لائے، ہم رفع جدین کر رہے تھے تو بڑی ناراضگی سے فرمایا کہ تم کو نماز میں شریر گھوڑوں کی دم کی طرح رفع جدین کرتے کیوں دیکھتا ہوں، نماز میں ساکن اور مطمئن رہو۔ تو یہ حدیث کے نیچے جو عربی میں لکھی ہوئی نا اس کے نیچے لکھا ہے کہ یہ صحیح مسلم سے لیا، ابو داؤد سے، نسائی سے، صحابہ ہے، مسند احمد ہے۔ مسند احمد تاوی صاحب ٹھیک ہے، حدیث ہمیں یاد ہے، کوئی بھولی ہوئی نہیں، مگر یہ لوگ ظلم کرتے ہیں، بہت ظلم کرتے ہیں، اور ان کے اپنے علماء بھی انہیں روکتے رہتے ہیں کہ اللہ کا خوف کرو، یہ رفع دین جو ہے نا چل رہا امت میں، اس کے بارے میں یہ حدیث نہیں، تم کیوں ظلم کرتے ہو۔ اس دور میں بہت بڑے حنفی عالم ہیں دیوبندی حضرات میں سے، وہ جسٹس بھی رہے ہیں، جسٹس تقی عثمانی، انہوں نے آپ اپنے جو عمالی ہے ترمذی کی شرح نوٹ کروائی، اس میں خود کہا کہ حیا کرو، اللہ سے ڈر جاؤ۔ یہ سنت جو رفع الذین ہے امام کر رہے ہیں، شافی اور احمد اور سارے اہل حدیث، کس نے اس کو کہا کہ یہ گھوڑوں کی دمیں اور یہ جھوٹ بولتے ہیں؟ اسی طرح یہ مدرسہ جامعہ اشرفیہ لاہور، اس کے شیخ تھے مولانا محمد عزیز کاملی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی مشکات کی شرح تاریخ کسبی، اس میں بھی لکھتے ہیں کہ جس میں رائی برابر ایمان ہوگا وہ اس بحث میں اس کو نہیں پیش کرے گا۔ حضور اپنی سنت کو میرے بھائی گھوڑوں کی دم میں کہہ سکتے تھے، اگر روکنا بھی ہوتا تو کہتے میں نے بھائی بتایا تھا، اب اس کو چھوڑ دو، اچھا انداز تھا۔ کتنی چیزیں ایسی آپ نے کہا تھا قبریں نہ دیکھا کرو، بعد میں کہا میں نے منع کیا تھا، اب اجازت دیتا۔ قربانی کے بارے میں کہا تھا 3 دن کے سے زیادہ گوشت نہ کو، پھر کہا میں اب اجازت دیتا۔ رفع دین روکنا ہوتا چلا تو حضور کے کہنے سے تھا نا، یہ سارے مانتے ہیں، تو آپ کہتے میں نے سکھایا تھا اب چھوڑ دو۔ جب آپ نے کہا گھوڑوں کی طرح دمے کیوں لاتے، وہ کہہ نہیں سکتے تھے کہ یہ گھوڑوں کی طرح دمے لانا تو آپ نے سکھایا، اگر یہ گھوڑوں کی دم ہے تو آپ نے تو بتایا تھا۔ بہت بےہودگی کرتے ہیں کہ غیر متعلقہ روایت کو اس بحث میں لاتے ہیں، اور اتنا بھی شرم اور حیا ان میں نہیں کہ جانتے ہیں کہ امت کے بہت امام اور صحابہ کرتے رہے، کچھ نہیں بھی کرتے رہے، یہ تو کسی نے نہیں کہا۔ مولانا روشا کہتے ہیں یہ بے حیا جو کہتے ہیں منسوخ ہو گیا، ان کے پاس ایک حرف بھی نہیں ہے، ہم صرف اتنا کہتے ہیں کہ اگر چھوڑ بھی دے تو نماز ہو جاتی، منسوخ ہونے کا کہاں ذکر ہے کہ آپ نے بند کر دی۔ اور یہی مولانا عبداللہ لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ المسجد میں لکھا کہ جنہوں نے ہم میں سے یہ شرارت کی ہے نا عینی وغیرہ نے کہ یہ منسوخ جھوٹے، ایک حرف بھی حدیث کی کتابوں میں موجود نہیں۔ یہی معرف السنن میں اس دور میں مولانا یوسف بنداری صاحب نے لکھا بھئی آپ صرف سوئی کے ناکے برابر، وہ بھی میں کہتا ہوں کہ اب ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت صحیح اگر نہ کرے تو گنجائش، ورنہ بہت علماء تو کہتے ہیں کہ وہ روایت بھی صحیح نہیں، آپ نے چھوڑا ہی نہیں کبھی، سوئی کے ناکے کے برابر گنجائش ہے نہ کرنے۔ آپ الٹا حملہ کرتے ہیں، 22 صحابہ کرام سے حدیثیں ہیں، بعد میں بھی ابن عمر کسی کو دیکھتے کہ نہیں کر رہا، کنکریاں اٹھا کر اس کو مارتے، غضب کر رہے ہیں کہ اس کو گھوڑوں کی دمیں کہہ رہے ہیں۔
باقی یہ رفع ذہن کیا تھا اس کے بارے میں علماء نے لکھا بہت، مگر میں دو باتیں کہہ دیتا ہوں جو اہل حدیث حضرات بھی نہیں بیان کرتے، حالانکہ کرنی تھی۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ وہ رفع ذہن تھا جو لوگ اتحیات کے خاتمہ پر کرتے، جب وہ کہتے ہیں نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ساتھ ہی دائیں طرف ہاتھ اٹھا کر بھی اشارہ کرتے، جیسے دور سے سلام کرتے ہیں لوگ کرتے، بائیں طرف کا ادھر بھی۔ یہ صحیح مسلم میں ساتھ ہی ہے، یہی جابر بن سمرہ، آپ نے فرمایا اس کی کوئی ضرورت نہیں، کیوں اس طرح کرتے ہو، ہاتھ رانوں پر رہنے دو، صرف منہ سے سلام کرو۔ ایک تو یہ غلط رفع ذہن تھا جو لوگوں نے آپ ہی نکالا تھا، حضور نے نہیں کہا۔ اور دوسرا جو ہے وہ مصنف عبدالرزاق میں ملے گا، جو نماز میں آپ نے دیکھا کہ آپ نکلے دیکھا، وہ کیا تھا، نماز میں ہاتھ اٹھا کر دعائیں کر رہے تھے، آسمان کی میں دے دوں گا حدیثیں، ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے۔ آپ نے کہا کس نے کہا، نماز میں سکون سے کھڑے کو درمیان میں ہاتھ لوگوں نے اٹھائے ہوئے ہیں، وہ بھی انہوں نے اپنی مرضی سے شروع کر لیا تھا کہ دعا کر رہے ہیں ہاتھ اٹھا لے، حضور نے نہیں سکھایا۔ یہ دو چیزیں تھیں، سلام کے وقت اور نماز میں اپنی خوشی سے ہی ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا، ان دونوں کو کہا میں فوٹو اسٹیٹ کرا دوں۔ یہ جو سنت رفع ذہن ہے رکوع کے وقت، یہ اس کا مطلب یہ صحیح نہیں ہے نا، یہ بات غلط ہے، یہ سنت ہے، اس کو نہ غلط کہیں۔ یہ تو اکثریت ائمہ کی جو ہے اولیاء کی، خود شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ غنیہ میں لکھتے ہیں کہ سنت ہے، کیا کر رہے ہیں، اولیاء کو مانتے ہیں، ائمہ کو ظلم کر۔ جی چلیے، بہت شکریہ بھائی آپ کے کال کرنے۔ وہ تو مولانا صاحب میں نے بھی ان سے بات کی تھی، یہ حدیث صحیح ہے تو ماننے میں تو نہیں آتا، اگر یہ صحیح ہے تو جو بخاری شریف کی اتنی حدیثیں آتے ہیں رفع جانے کو، وہ کس کھاتے میں پڑیں گے؟ اور صاحب سے صاف بات یہ بھائی کہ آپ اپنی سنت کو اگر روکنا بھی چاہتے تو کیا دیتے بس آج کے بعد نہ کرو، یہ کہنا کہ گھوڑوں کی طرح دمے ہلاتے ہیں، یہ تو پتا چلا کوئی اور ہی فضول حرکت تھی جو لوگوں نے اپنے طور سے شروع کی تھی، آپ نے ایسا کہا، ورنہ آپ کی سنت جو تھی اس کو آپ گھوڑوں کی دمہ ہلانا سے نہیں کہہ سکتے۔ یہ انداز ہی بتاتا ہے کہ وہ یہ نہیں تھا رفع ذہن جو سنت سے ثابت۔ بہت شکریہ۔ جی مولانا، چند دن پہلے ایک سوال ہمیں موصول ہوا تھا کہ بعض اخبارات قرآنی آیات اپنی پیشانی پر یا اپنے مضامین کے اندر لکھ لیتے ہیں، تو پھر وہی اخبارات پاؤں تلے بھی آتے ہیں، پکوڑے سموسے والے بھی استعمال کرتے ہیں، پھر اس کی بے حرمتی بھی ہوتی ہے۔ تو ایک بندے نے ایک بہت اچھا ہمیں سوال بھیجا ہے کہ اگر یہ اخبارات میں جلا دوں تو کیا بے حرمتی سے زیادہ نہیں محفوظ رہ سکتا؟ دین کے نقطہ نظر سے جس میں خرابی کوئی نہیں، جو پرانے اوراق ہونا قرآن مجید کے، ایسے جیسے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جو قرآن مجید سمجھا کہ ان کو تلف کرنا چاہیے ان کو جلا دیا، صحیح بخاری میں انہوں نے احترام کی نیت سے جلایا کہ بے ادبی نہ ہو۔ دفن کر دینا بھی علماء نے تجویز کیا، بہت اچھا طریقہ، مگر یہ دور ہے میرے بھائی جہالت کا، بے علم لوگ ہیں، کسی مولوی صاحب نے کسی سپیکر سے اعلان کر دیتا ہے قرآن پاک کی توہین ہوئی ہے، جلا دیے اوراق، آپ کو قتل کر دیں گے لوگ، یہ کوئی دین تو ان کو معلوم ہی نہیں، مولوی حضرات تک۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ میں مولانا صاحب سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں۔ جی پوچھیے۔ میں جاب کرتی ہوں تو میرا کام ایسا ہے کہ میں نقاب کر کے نہیں بیٹھ سکتی ہوں، تو میرے لیے پردے کا کیا حکم ہے؟ یعنی ایک جگہ بہن فرما رہی ہے کہ میں جاب کرتی ہوں لیکن وہاں نقاب پہن کے نہیں بیٹھ سکتی، لیکن جگہ آپ کی محفوظ ہے جہاں جاب کرتی ہیں؟ جی۔ وہاں کوئی غیر مرد تو نہیں ہوتے؟ جی؟ وہاں کوئی غیر محرم آدمی تو نہیں ہوتے آپ کے آفس میں یا اس جگہ جہاں آپ جاب کرتے ہیں؟ جی ہوتے ہیں، یہی میں پوچھ رہی ہوں نا کہ کام ایسا ہے کہ وہاں پہ نقاب کر کے نہیں بیٹھا جا سکتا، آنا جانا ہوتا ہے۔ آپ پھر جو ہے نا نقاب یا باقاعدہ برقعے کی شکل کا یہ نام بھی کریں کوئی بات نہیں، مگر ایک بڑی چادر جو ہے نا یا موٹی چادر آپ کے سر پر ہونی چاہیے، وہ تھوڑی سی ماتھے پر بھی آگے نا جھکی ہونی چاہیے جس سے صاف آنکھیں ایک دوسرے کو نہ دیکھیں، آپ کے لیے اتنا ہی پردہ کافی، آنکھوں کے آگے نا ذرا لٹک رہا ہو پر کپڑا، بس اتنا آپ کر رہے ہیں انشاءاللہ کافی ہوگا۔ جی کچھ اور پوچھیں؟ اور سوال پوچھیے۔ لڑکیاں قرآن پاک حفظ کر رہی ہیں تو کیا وہ اپنے مخصوص ایام میں قرآن پاک کو پلاسٹک کور کر کے پڑھ سکتی ہیں ہاتھ میں رکھ کے؟ جی مولانا سوال ہے جیسے پرسوں ترسوں ایک بہن نے پوچھا تھا نا، تو وہ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے پلاسٹک کور کروا لیا ہے، اس کو لیمینیشن جو ہو جاتا ہے، ہمارے بازار میں ملتے بھی ہیں ایسے، قرآن مجید ملتے ہیں۔ جی ملتے ہیں۔ پھر بھی آپ کو یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ ورق جب الٹے نا تو حاشیے جو ہے نا خالی جہاں قرآن مجید کی عبارت نہیں وہاں سائڈوں سے اس کو نا پکڑ کر ورق الٹا کریں، جہاں عبارت لکھی ہوئی ہے نا بیسک وہ پلاسٹک کور کے نیچے یہ نظر آ رہی ہے کہ قرآن مجید کی عبارت ہے، اس کو چھونے سے نا یا اس پر انگلی پھیرنے سے بچیں، اتنا تو کم از کم کر لینا چاہیے۔ جی جب ہاتھوں کے اوپر رکھ کے تو اسے پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں پڑھ سکتے۔
جی بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. آپ مولانا جہالت کی بات فرما رہے تھے تو ایک بہت بڑی جہالت کا ثبوت ایک آدمی نے سوال کی شکل کے اندر کسی عالم دین کے حوالے سے دیا ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب سوال میرا ایک مولانا صاحب سے یہ ہے جی جی کہ یہ جو ایم ڈی ہیں ایم ڈی اپنے آپ کو کہلاتے ہیں یہ کیا جنتی ہیں یا ان کے بارے میں کیا مجھے کچھ ذرا سمجھائیے گا. اور ایک مثلا کہ جو نا ہمارے ادھر ایم ڈی ہے میں جڑا والا سے بات کر رہا ہوں. اچھا. اور وہ کہتے ہیں کہ جو ان کا ہے غلام احمد قادیانی جو ہے ٹھیک ہے جی جی قادیانی ایم ڈی بول رہا ہوں میں ایم ڈی بھی بولتے ہیں قادیانی بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے. وہ جو ہے انہیں ہم اپنا امام مانتے ہیں نبی نہیں مانتے. یہ ذرا میری رہنمائی فرمائیں تھوڑی سی. یہ میں تھوڑی سی مولانا کی وضاحت سے پہلے ایک بات عرض کر دوں کہ چند دن پہلے ایک صاحب نے ہمیں سوال کیا تھا جی کہ کچھ لوگ تو مرزا غلام احمد کو نبی کہتے ہیں اور بعض لوگ مرزا غلام احمد کو ولی کہتے ہیں. جی تو مولانا نے شاید 7واں یا 8واں روزہ تھا جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے. اس کی ریکارڈڈ سی ڈی آپ منگوا کے دیکھیں گے نا اس میں مولانا نے بہت خوبصورت گفتگو کی تھی کہ وہ کافر ہیں اور یہ منافق ہیں. یہ مجھے سمجھ نہیں آئی. مجھے آپ چلیں مولانا آپ کے لیے وضاحت بھی کر رہے ہیں اور جواب بھی دے رہے ہیں. آپ اس کی سی ڈی نا مرکز الحرمین الاسلامی ستیانہ روڈ فیصل آباد سے منگوا کے دیکھیے گا. اس میں بڑی شرح و بست کے ساتھ مولانا نے نا بات کی ہوئی. تو جناب کا پروگرام مولانا صاحب کا یہ لائیو کسی چینل پہ یا کوئی اس قسم کا کوئی پروگرام نہیں ہے کیونکہ ہمارے تو میں نے ایک سی ڈی دیکھی بس مولانا صاحب کی یہاں پر اپنے جڑا والا میں. جی مسٹر کیبل پر روزانہ آپ کے جڑا والا میں آتا ہے. جی کس کے اوپر؟ مسٹر کیبل پہ. جی مسٹر کیبل روزانہ کا پروگرام. جی روزانہ عصر کے بعد یا مغرب کے بعد وہ لگتا ہے جڑا والا میں نا. آج کا پروگرام جو ہے نا اپنا سوال آپ کل سن سکیں گے. ٹھیک ہے جناب یہ اس کی وضاحت ہوگی انشاءاللہ. جی ہوگی. جی اس میں ہے بڑی اچھی طرح مولانا نے وضاحت کی ہوئی ہے. پھر بھی میں مختصراً عرض کر دیتا ہوں. آپ نے سوال کیا سن لیں. جی یہ جو ہے نا کہ ایم ڈی جنتی ہے یا نہیں ایک بات ہوتی ہے اصولی ہے ہر شخص کے بارے میں کس کو اللہ بخشے گا. یہ تو ہم یہود نصارہ کے بارے میں کہتے ہیں اصولاً کہ وہ کافر ہے دوزخ میں جائے گے. مگر بہت سے ہو سکتا ہے ان میں سے بھائی جو جاہل ہوں بے خبر ہونے پتہ ہی نہ ہو کہ دین کیا نہیں اس کے بارے میں اللہ رحم اور عدل سے کام لے گا. وہ فیصلے ہم نہیں کر سکتے. فرد معین جو ہے نا کہ یہ شخص کہاں جائے گا یہ تو اللہ جانتا کن حالات میں وہ رات تحقیق کر سکے. ہم اصولی بات کر سکتے. اب احمدی حضرات سے آپ ذرا ہمارے بارے میں پوچھ لیں کہ ہم ہیں جنہیں وہ غیر عملی کہتے ہیں حالانکہ عملی جو ہم ہیں ناصر نے ہمیں کیا وہ کہتے ہیں. اگر وہ مانتے ہیں کہ یہ مسلم ہیں جنتی ہیں ٹھیک ہے. اگر وہ بھی بھائی صاف کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ایک نبی کے منکر ہیں اللہ کی طرف سے ایک امام آیا یہ اس کو نہیں مانتے اس لیے امام کعبہ سے لے کر مشرق مغرب تک یہ سارے کافر ہیں. ان کے پیچھے ہم نماز نہیں پڑھ سکتے ان کو بیٹی نہیں دے سکتے ان کا جناب. تو آپ ہم سے کیا رعایت مانگتے؟ بات تو سیدھی ہے کہ یا ہم انہیں کافر کہیں یا اپنے آپ کو کافر تسلیم کریں. ہم نے ایک نبی کو نہیں مانا جو ان کے خیال میں سچا ہم کافر ہو گئے آٹومیٹک. اور اگر وہ جھوٹا جنہوں نے اس کو مان لیا وہ ہم سے کٹ گئے. نبی کو ایسا مسئلہ نہیں کہ مجدد ہے یا مہدی ہے یہ تو ایک لکیر ہے کفر اور ایمان کی. عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ہم نے حضور کو مان لیا کہ الگ امت بن گئے. انہوں نے نہیں مانا وہ الگ ہو گئے. اس لیے یہ پوچھنا ان سے چاہیے کہ دوسرے مسلمان جو ہے جو مرزا غلام کو نہیں مانتے جھوٹا کہتے ہیں یہ جنت میں جائیں گے. اگر وہ کہ سواری نہیں پیدا ہوتا یہ کافر ہے تو آپ کیوں ہم سے نرم گوشہ مانگتے ہیں؟ یہ بات اصول کیا کہ جھوٹے نبی کے ماننے والے جہنمی ہیں. اب ان میں سے ایک وہ اللہ جانتا کہ کن حالات میں رہا کیسے اس کی پوزیشن ہے اللہ فیصلہ کرے. اور یہ بات بھی میرے بھائی آپ سن لیں نا اس تقیہ کی اور کتمان کی ضرورت نہیں. صاف مرزا غلام نے اپنے آپ کو نبی کہا ہے. جن کتابوں میں پہلے انکار کیا تھا ٹھیک ہے 20 سال انہوں نے انکار کیا کہ جو نبی بنے اس پر لعنت ہے. حضور کے بعد کسی قسم کا نبی نہیں. مگر 1908 سے انہوں نے پھر صاف کہہ دیا کہ میں غلط سمجھا تھا نبی میں مقرر ہو گیا تھا مگر میں سمجھتا رہا شریعت ہونی چاہیے. اب مجھے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ شریعت کے بغیر بھی نبی ہوتا. پھر 1908 تک وہ اس دعوے پر جمے رہے اور ان کی جو بڑی جماعت ہے نا ربا والے وہ صاف اس بات کو مانتے ہیں کہ وہ نبی ہیں اور جو ان کے منکر ہیں یہ پکے کافر ہیں. ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہو سکتا. یہ کچھ مولانا صاحب یہ سلسلہ رمضان تک چلتا رہے گا یا انشاءاللہ اللہ انشاءاللہ کوشش تو کر رہے ہیں کہ بعد میں بھی چلو زیادہ نہیں تو 1-2 دن تو ہفتے میں ہو جائے گا. آپ دعا کریں نا یہ پروگرام جو ہے یہ چلتا ہی رہے لوگوں کو نفع. اس پروگرام کو کیسا پاتے ہیں؟ انشاءاللہ جی پروگرام تو ماشاءاللہ بڑا اچھا ہے جناب. مولانا صاحب کی باتیں جو ہے بڑی اچھی ہوتی ہیں. تو مولانا سے آپ کی کبھی ملاقات ہوئی ہے ویسے پہلے؟ میری کبھی نہیں. میں فرسٹ ٹائم سی ڈی پہ دیکھا میں نے
جڑا والا میں کل رات کو پروگرام دیکھا یہاں فیصلہ آباد کبھی تشریف لائے تو 22 سال سے نا ایک مسجد کے اندر خطابت اور امامت کی ذمہ داریاں ادا فرما رہے ہیں. جی ستیانہ روڈ پر رحمان جیولر ہے نا, بہت بڑی دکان ہے. جی اس کے بازو کے اندر گلی ہے, اسی گلی کے اندر مولانا کی مسجد ہے. جمعہ پڑھیے اور مولانا سے ملاقات بھی کیجیے, آپ کو بہت خوشی ہوگی. انشاءاللہ کیوں نہیں. اچھا جی. ایک صاحب نے ہمیں ایک بڑا چبھتا ہوا سوال بھیجا ہے کہ ماشاءاللہ کالیں آ رہی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب علامہ صاحب موجود جناب؟ جی الحمدللہ. میں بیٹھا ہوا, پوچھیں آپ. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علامہ صاحب دو کے سوال کرنے جناب میں. جی اچھا, میرا پہلا سوال ہے گرمیاں اور سردیوں میں استنجے کی فرق ہے جناب؟ گرمی اور سردی میں استنجا کرنے میں کیا فرق ہے؟ یہ باتیں جو ہے نا میرے بھائی, یہ ہیں صرف وقت ضائع کرنے کی باتیں کہ پہلے ڈھیلا ادھر سے لانا چاہیے, اس موسم میں ادھر سے پیچھے لے جانا چاہیے. اس کے لیے آپ حاشیہ ہی دیکھیں گے نا, مولانا عبدالعلی رحمۃ اللہ علیہ کا جو نے شرح وقایہ پر لکھا, وہی کہتے ہیں کہ یہ بیکار باتیں لوگوں نے کہاں سے گڑی ہیں, نہ اللہ نے کہیں نہ اس کے رسول نے کہیں. مقصد تو صرف جو نجاست لگی ہے اس کو دور کرنا. سردیاں اور گرمیاں جس طریقے سے آپ اس کا نشان مٹا دیں ڈھیلوں سے, بس استنجا ہو گیا. یہ بالکل ایسی باتیں ہیں کہ مسواک کتنی موٹی ہونی چاہیے, لمبی کتنی ہونی چاہیے, کدھر سے پکنی چاہیے. خام خواہ یہودیوں والی بات نہ کریں کہ گائے جو ہے نا وہ کیسی ہو کیسی, دین کو تنگ نہ کریں. کہیں میرے بھائی دین میں یہ بات نہیں آئی. زیادہ آپ نے پڑھنا تو فقہ کی کتابوں میں جہاں لکھا وہاں حاشیوں پر لکھا کہ یہ ثبوت تو کوئی نہیں اس کا, اپنی طرف سے بنائی ہوئی بات. اور میرا سوال ہے آپ سے. جی کہ ہم پڑھتے ہیں درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم, جی یہ کس حدیث مبارکہ میں آیا ہے؟ یہ ثابت ہے, یہ صحابہ کرام کہتے تھے, بالکل ثابت ہے. اور خود رسول اللہ نے بھی ایک دعا میں سکھایا. اس کے حوالے آپ مثلا ام عائشہ حضرت عائشہ کو آپ نے دعا سکھائی, اس میں خود صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا. اور بہت سی ایسی حدیثیں ہیں مسلم شریف میں, بخاری میں, کہ جب اسماء بنت ابی بکر دکھا دیں. حدیث نمبر کون سی ہے یہ والا بتا دیں. ہاں جی حدیث کون سی ہے؟ یہ حدیث نکال دیں گے. اب وہاں اس وقت تو کتابیں میرے پاس نہیں. اگر آپ کو علامہ البانی صاحب کی صلاۃ النبی مل جائے نا, وہاں جب تشہد کی دعائیں لکھی ہیں, وہاں ام عائشہ کی لمبی دعا جو ہے نا اس میں متن میں موجود ہے, کہیں ادراج کی اس میں. ہاں اچھا, ایک اور سوال ہے میرا آپ سے علامہ صاحب. جی ایک اور سوال ہے, فرمائیں. بھائی مختصر کیجیے اور جلدی کیجیے, ہمارے پاس نا بے شمار بھائی بھی بیٹھے ہیں اور کالوں کا بھی ایک تانتا لگا ہوا ہے. آپ ایک آدھ سوال کر رہے ہیں نا جلدی. چلو ایک اور سوال ہے. جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب کیا ہے؟ کس کا معنی کیا ہے؟ کس کا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی کیا ہے؟ مانا تو آپ جانتے ہیں, مانی آپ کو معلوم ہے. آپ بتا دیں نا, برکت کے لیے پوچھا ہم نے. نہیں, برکت کے لیے پوچھا تو میں بتا دیتا ہوں, مگر جو چیزیں آپ کے علم میں نا وہ صرف وقت نہیں نا, اس کو ہم نے ٹالنا. لوگ پوچھنے والے بہت. رسول اللہ کے اس میں مبارک ہے, اور بعد ہے کہ اللہ آپ پر اپنی رحمت نازل کرے اور آپ کو ہر قسم کی آفات سے دنیا اور آخرت میں محفوظ رکھے, سلامت رکھے. سیدھی سی بات ہے کہ رحمت فرمائے, سلامتی عطا فرمائے.